لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود۔ سیر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود۔ الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ عزیزان محترم، وقت کا دامن بہت سخت ہے اور اس چھوٹے سے پیریڈ میں مجھے کوشش پوری کرتے ہوئے ایک اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو پروردگار نے قرآن مجید میں نازل کی اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک پروردگار کو اگر کوئی مذہب پسند ہے تو تمام مذاہب میں، تمام ریلیجنز میں، سب دھرموں میں اگر پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو عزیزان محترم، جب پروردگار کی پسند دین اسلام ہے تو پروردگار کا ایک دشمن بھی ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے، جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کو کہاں گوارا ہوگا کہ پروردگار کا دین اسلام اپنے منزل عروج پر پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی یہی کوشش رہی کہ دین اسلام شیطانی ضرب سے محفوظ نہ رہے، شیطانی ضرب دین اسلام پر رکھتی رہے۔ ادھر شیطانی ضرب دین اسلام پر لگتی رہی، ادھر دین اسلام کے ماننے والے فرقوں میں تقسیم ہوتے رہے۔ پہلی ضرب لگی، پہلا فرقہ بدلا، دوسرے ضرب لگی، دوسرا فرقہ بنا۔ یہی وجہ ہے تبھی پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ان میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ عزیزان محترم، 1400 برس سے ایک مذاق، ایک ایسا المیہ ہمارے سامنے پیش ہوتا رہا کہ دنیا والوں نے اسلام کی کسوٹی پر مسلمان کو نہیں پرکھا، بلکہ مسلمانوں کے کردار، مسلمانوں کی طرز زندگی کو، مسلمانوں کے عمل کو اسلام کہا جاتا رہا، اسلام کہا جاتا رہا۔ اور عزیزان محترم، مسلمانوں کی نازیبا حرکتوں کو اسلام کہا جاتا رہا۔ اور عزیزان محترم، جیسے جیسے مسلمان نازیبا حرکتیں کرتا رہا، بدنام اسلام ہوتا رہا، حرکت مسلمان کرتا رہا، بدنام اسلام ہوتا رہا۔ عزیزان محترم، جہی یہ مسلمان اتنا گرا کہ رسول کو رسول کے پہلو میں بیٹھنے والوں نے زہر دلوا کر شہید کر دیا، اور اپنے آپ کو رسول کا صحابہ بھی کہلواتے رہے، اپنے آپ کو رسول کا صحابہ بھی کہلواتے رہے۔ رسول کے بعد رسول کی بیٹی کو دربار خلافت میں آنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے آپ کو رسول کا رشتہ دار بھی کہلواتے رہے۔ اور عزیزان محترم، جب یہ ظلم اور آگے بڑھا تو خلافت کی نقاب چہرے پر ڈال کر رسول کے حقیقی خلیفہ، حقیقی جانشین علی مرتضیٰ کو ان کے حق سے الگ کر دیا۔ عزیزان محترم، ظلم یہاں بھی نہیں رکا، ظلم اور آگے بڑھا تو ان کی اکلوتی بطول بیٹی کی شہادت واقع ہو گئی، گھر میں آگ لگا دی۔ عزیزان محترم، مسلمان کی جسارت بڑھتی گئی، مسلمان کی جرت بڑھتی رہی، ظلم بڑھتا گیا۔ عزیزان محترم، یہی وجوہات بنی کہ عزیزان محترم مسجد کوفہ میں حالت نماز میں داماد پیغمبر کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا، حسن کو معاویہ ابن سفیان نے جودہ
بنت اشج کے ذریعے زہر دلوا کر شہید کرا دیا، حسین کو کربلا کے میدان میں یزید ابن معاویہ نے شہید کرا دیا، زین العبا کو ولید ابن ملک نے شہید کرا دیا، محمد باقر کو ہشام ابن ملک نے شہید کرا دیا، جعفر صادق کو منصور نے شہید کرا دیا، اور جعفر صادق کو منصور نے شہید کرا دیا، ہارون رشید نے موسیٰ کاظم کو شہید کرا دیا، علی رضا کو مامون نے شہید کرا دیا، اس کے بعد علی نقی، محمد نقی، حسن عسکری ایک کے بعد ایک دیگر خلیفہ کے ذریعے شہید ہوتے رہے۔ تو عزیزان محترم، شہید ہونے والے دین اسلام کے حقیقی رہبر تھے، قتل کرنے والے مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں میں نہ تو کوئی نم ستیہ پرکاش ہے، نہ کوئی اوم پرکاش ہے، نہ کوئی جارج ہے، نہ کوئی پول ہے۔ کہنے کا مطلب ہے ان ناموں میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی کرسچن ہے، سب کے سب مسلمان ہیں جو اولاد رسول کے قاتل ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آخر مسلمان کون سے دین کو مانتے تھے؟ کیا اس دین کو مانتے تھے جسے اللہ نے بھیجا؟ نہیں عزیزان محترم، اس دین کو نہیں مانتے تھے۔ نام تو وہی دین تھا، دین اسلام تھا، لیکن اس سیلیبس جو پڑھایا گیا انہیں وہ شیطانی لٹریچر تھا، یعنی لیبل اسلام کا تھا، مال شیطان کا تھا۔ توجہ پڑھ دے باوا، صلوات پڑھ دے باوا سے بلند۔ تو عزیزان محترم، شیطان نے یہ کھیل کھیلا کہ دین اسلام کا نام استعمال کیا، اور اس میں پڑھنے والے اس مدارس میں سب شیطانی لٹریچر، شیطانی سبق پڑھ کے اولاد رسول کا خون بہتے رہے، اولاد رسول کو قتل کرتے رہے۔ اب یہاں پر غیر مسلم، کیونکہ پرشاسن بڑی تعداد میں موجود ہے، ایک سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ دین اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی زیادہ تر دہشت گرد آتنکوادی نکلتے ہیں وہ سارے مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ بڑی توجہ عزیزان محترم، سوشل میڈیا پر یہ سوال غیر مسلم کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ دین اسلام کا دہشت گردی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر دہشت گرد مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، کسی مسلمانوں کے فرقے کے پاس یہ جواب ہی نہیں ہے، وہ جواب ہی نہیں دے سکتا۔ پہلے انہیں ہمارے اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارا بھی ایک سوال ہے، کیا آپ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان اچھے پکے سچے ہیں؟ اور عزیزان محترم دیکھیں، 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر، اچھے، پکے، سچے۔ شاید کنہی 3 کے چہرے پر نقاب ڈالی جا رہی ہے اچھائی کی، کہ سارے مسلمان اچھے پکے سچے ہیں، آپ کسی کو برا نہ کہو۔ تو پھر میرا ان سے سوال ہے کہ جب سارے مسلمان اچھے پکے سچے ہیں تو یہ سارے مسلمان اولاد رسول کے قاتل کیسے ہو گئے؟ اولاد رسول کے قاتل یہ مسلمان کیوں ہو گئے؟ پہلے آپ کو رسول کی اولاد کے قاتلوں کو دہشت گرد کہنا ہوگا، آتنکوادی کہنا ہوگا، اس کے بعد آپ غیر مسلموں کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اسلام کا آتنکواد سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اولاد رسول کے سارے قاتل آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمہارے دین کا آتنکواد سے رشتہ ہے۔ توجہ عزیزان محترم، تمہارے دین کا آتنکواد، اور میں نے اسلام نہیں کہا، اسلام نہیں ہو سکتا، ان کا دین کہا، ان کی سوچ ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے، ان کا مذہب ہے، ان کے مذہب کا آتنکواد سے رشتہ ہے، تبھی تو آپ اولاد رسول کے قاتلوں کو آتنکوادی نہیں کہتے۔
جب آپ اولاد رسول کے قاتلوں کو آتنکوادی کہیں گے پھر آپ میں جرت آئے گی کہ آپ پھر عالم اسلام میں ہر شر پہچانے والے کو آتنکوادی کہیں گے۔ اور عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا اسلام نہیں ہے، علی مرتضیٰ کا اسلام نہیں ہے جو دہشت گردی پھیلاتا ہے، یہ ابو سفیان کا دین ہے، یہ معاویہ کا دین ہے، یہ یزید کا دین ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ کا جو دین ہے وہ یہ کہتا ہے، جو ان کا اسلام ہے، کہ کسی کو بھی زر نہ پہنچاؤ، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کا حق پامال نہ کرو۔ اور عزیزان محترم، حقوق انسانی کی تو کیا بات کروں، ہیومن رائٹس کی تو کیا بات کروں، محمد مصطفیٰ کا جو اسلام ہے، علی مرتضیٰ کا جو اسلام ہے، حسن مجتبیٰ کا جو اسلام ہے، وہ تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، تو آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی دوران آپ دیکھیں کہ ایک کتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، نجس ضرور ہے مگر پیاس میں تڑپ رہا ہے، تو آپ پھر وضو نہیں کر سکتے پانی سے، آپ کو وضو تیمم سے بدلنی ہوگی۔ وہ پانی اس جانور کو، اس نجس جانور، اس کتے کو پلانا ہوگا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو عزیزان محترم، محمد مصطفیٰ کا اسلام حقوق انسان تو کیا، حقوق جانور کی بات کرتا ہے۔ اور ابو سفیان کا دین، معاویہ کا دین یہ کہتا ہے کہ حکومت پانے کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اور اگر دلیل مانگتے ہو تو دلیل یہ ہے کہ آخر اولاد رسول کا جو خون بہایا گیا، تاریخ کے اوراق دیکھے، آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھے، اتہاس کے پنوں کو پلٹے کہ اولاد رسول کا خون کیوں بہایا گیا۔ کیا انہوں نے کسی کا مال ہڑپ لیا تھا، یا انہوں نے کسی کا خون بہا دیا تھا؟ کہا نہیں، یہ دین اسلام کے حقیقی رہبر تھے، اور مسلمان جاہل یہ سوچ بیٹھا تھا کہ یہ اولاد رسول حکومت پر قبضہ کر لیں گے، لیکن اولاد رسول کا حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو دنیا کو دینے آئے تھے، دنیا سے لینے نہیں آئے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ محمد مصطفیٰ کا اسلام ہے کہ جو انسانیت کی بات کرتا ہے، اور عزیزان محترم ان کا دین یہ کہتا ہے کہ حکومت پانے کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ محمود غزنوی ہزاروں میل سے ہندوستان پر حملہ کرنے آتا تھا، تو کیا کرنے آتا تھا؟ کیا اسلام پھیلانے آتا تھا؟ کیا انسانیت پھیلانے آتا تھا؟ نہیں عزیزان محترم، اس کا مقصد یہ تھا کہ سومناتھ کے مندر پر حملہ کر کے وہاں سے زیورات کو لوٹے، دولت کو لوٹے، اور جاہل مسلمانوں کو اعلان کر دیتا تھا کہ جہاد ہو رہا ہے، یعنی اپنی پرسنل جنگ کا نام جہاد کہہ دیتا تھا، اور مسلمان اس کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ یہ ہے جانے محترم حکومت پانے کے لیے خون بہایا گیا ابو سفیان کے دین میں۔ اورنگزیب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیوں؟ کیا خوبی تھی اس نے؟ اپنے ماں باپ کو جیل میں ڈال دیا، 3 بھائیوں کا خون بہا دیا، اس کے بعد حکومت پر قبضہ کر بیٹھا۔ اور عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ خون بہتے ہی حکومت کے لیے ہے، یہ یزید کا دین ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ اور علی والوں کو قتل کر کے یہ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں، بہت بہادر سمجھتے ہیں کہ چھپ کر حقیقی اسلام کے ماننے والوں کا خون بہائے۔ اور عزیزان محترم، امریکہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا جاتا۔ صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ اب تو دنیا والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
کہ مظلوموں کی حمایت کرنے والے کون سے دین کے پیروکار ہے اور ظالموں کی حمایت کرنے والے کون سے دین کے پیروکار ہے۔ عزیزان محترم، مظلوموں کی، فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے دین کے پیروکار ہے، اور دشمن قوتوں امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرنے والے ابو سفیان یزید کے پیروکار ہے۔ یا جملوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ عزیزان محترم، مظلوموں کی حمایت کرنے والے کربلا کے مجاہد ہیں، ظالموں کی حمایت کرنے والے یزید کے پٹھو ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ بس عزیزان محترم، آخری مرحلے پر گفتگو اور ربط مصائب۔ عزیزان محترم، رسول جو قیادت اسلام علی کو دے کر جا رہے تھے، لوگوں نے قیادت علی کو بدلا، سوچا کہ اپنے بھائی کو حکومت دے کر جا رہے ہیں۔ تو رسول جو قیادت اسلام علی کو دے کر جا رہے تھے، تو علی ایک ذات کا نام نہیں ہے، علی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ علی نام ہے اس ذات کا جو اپنے اندر ان تمام اعلیٰ عظمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، جو روح زمین پر کسی ایک کے اندر ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ علی نام ہے علم کا، علی نام ہے طہارت کا، علی نام ہے عصمت کا، علی نام ہے نجات کا، علی نام ہے حیات کا، علی نام ہے حیات کا۔ تو عزیزان محترم، رسول جو قیادت اسلام علی کو دے کر جا رہے تھے، وہ خالی علی کو نہیں دے کر جا رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، تو جس مذہب کی قیادت علم کر رہا ہوتا، عصمت کر رہی ہوتی، نجات کر رہی ہوتی، حفاظت کر رہی ہوتی، حیات کر رہی ہوتی، تو اب تک تو وہ ساری دنیا پر چھا گیا ہوتا۔ لیکن لوگوں نے رسول کی نیت پر شک کیا، سوچا کہ اپنے بھائی کو قیادت اسلام دے کر جا رہے ہیں، یہ نہ ملنے دو۔ تو جب لوگوں نے قیادت علی کو بدلا، تو جب قیادت علی کو بدلا، تو جب علم کو بدلو گے تو جہالت آئے گی، علم سے نہیں بدلا جا سکتا۔ طہارت کو بدلو گے تو نجاست آئے گی، طہارت سے نہیں بدلی جا سکتی۔ نجات کو بدلو گے تو ہلاکت آئے گی، نجات سے نہیں بدلی جا سکتی۔ حیات کو بدلو گے تو موت آئے گی۔ توجہ ہے عزیزان محترم، صلوات پڑھ دے۔ حیات کو بدلو گے تو موت آئے گی۔ تو جب دین اپنے مذہب کی بھاگ دوڑ، جہالت اور شرم اور بزدلی کے ہاتھوں میں چلی گئی، تو پھر دین اسلام کا جو حال ہوا اس سے زیادہ اور بھی کیا سکتا تھا۔ یعنی سانحہ یہ ہوا کہ دہشت گرد کے سب سے بڑے شکار بھی مسلمان اور دہشت گرد بھی مسلمان۔ بڑی توجہ، بہت عزیزان محترم سنجیدہ موضوع ہے، اور آپ سمجھ جائے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، کہ دہشت گرد کے سب سے بڑے شکار بھی مسلمان اور دہشت گرد بھی مسلمان۔ فرق بس اتنا ہے کہ دہشت گرد کے جو شکار ہے دہشت گردی کے، وہ علی کے ماننے والے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے اسلام کو ماننے والے ہیں، اور جو دہشت گرد ہے وہ ابو سفیان معاویہ یزید کے پیروکار ہے۔ اور عزیزان محترم، کیا ایران کی اپنی پرسنل جنگ ہے؟ جو ایران کے ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے، کیا ایران کی اپنی پرسنل جنگ ہے؟ ذاتی جنگ تھی ان کی؟ بس ان کی ایک غلطی ہے کہ یہ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، اور مظلوموں کی حمایت یوں کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے اسلام کو مانتے ہیں، ملا کے اسلام کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یعنی ان کی کوئی پرسنل جنگ ہے ایران کی کہ جو اسرائیل امریکہ کے مقابلہ کر رہا ہے؟ کیا جنگ ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں۔ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، سارے عالم اسلام کا ہے، کوئی ہماری درگاہ کا مسئلہ نہیں، کوئی نجف کا مسئلہ نہیں، کوئی کربلا کا مسئلہ نہیں۔ لیکن حمایت کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم علی کے اسلام کو مانتے ہیں۔ علی کا اسلام کہتا ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرو،
اور یزیدیوں کا دین کہتا ہے کہ ظالموں کی مدد کرو، بس حکومت مل جائے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، حدیث رسول ہے۔ تو کیا یہ بتائیے فلسطین میں شہید ہونے والے مسلمان نہیں ہے؟ ان کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا انہیں مسلمان نہیں مانتے؟ وہ تو مسلمان ہیں، لیکن جو مدد نہیں کر رہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ حدیث رسول کو نہیں مانتے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے آج کا مسلمان۔ یہ جو ایران میں شہادتیں ہو رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ قیادت علی نہیں چل پائی۔ قیادت اسلام اگر علی کو مل جاتی تو ساری دنیا میں اسلام کا پلڑا بھاری ہوتا۔ ساری دنیا والے کہتے یہی وہ اسلام ہے جو دین تسلیم ہے، جو دین آشتی ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں نے قیادت علی کو بدلا تو جو اسلام کا حال ہوا وہی ہونا تھا۔ یہ سب جو اس کے ذمہ دار ہے، یہ اوپر کی سیریز ہے، یہ اوپر کے آتنکوادی ہے۔ اگر اوپر کے آتنکوادیوں کا مقابلہ کر لیا جاتا تو شاید یہ آج دین عالم اسلام کو نہ دیکھنا پڑتا۔ صلوات پڑھ دے بابا سے۔ بس عزیزان محترم، اس کے بعد انجمن بھی ماتم برپا کرے گی۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو بہت کچھ ہے بتانے کو، پھر بتایا جائے گا۔ عزیزان محترم، چونکہ ماتم زنی ہوگی، ماتم ہوگا، تو مجھے یہاں پر بس امام حسین کی شہادت یاد آتی ہے۔ سب سے مشکل ترین شہادت ہے حسین کی۔ سب شہیدوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے، حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ حسین جہاں بھوک و پیاس سے پریشان تھے، وہیں یہ عرب کی دھوپ، اب تو آپ دھوپ کا گرمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ اور عرب کی گرمی تو مشہور ہے عزادارو، جہاں پر اگر چنے کا دانہ گر جاتا تھا تو بھن جاتا تھا۔ تو حسین جہاں بھوک و پیاس میں تڑپ رہے تھے، وہیں عرب کی گرمی، سورج کی تپش، جلتی زمین سے بھی حسین کا مقابلہ تھا۔ ہاں زادارو، جب کوئی نہ رہا تو ایک مرتبہ حسین نے فضہ کو بلایا، کہا فضہ، اماں فضہ، میرا فلاں خیمے میں ایک صندوق رکھا ہے، اس صندوق میں ایک لباس ہے، اور اس لباس کو لے آؤ اور کوشش کرنا کہ میری بہن زینب کو پتہ نہ چلے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ فضہ اس خیمے میں گئی جہاں پر وہ صندوق رکھا ہوا تھا، صندوق کو کھولا، اس لباس کو نکالا۔ ہاں عزادارو، جناب فضہ نے اپنی چادر میں اس لباس کو رکھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی نکلنا چاہتی ہے، ایک مرتبہ کسی طرح زینب نے دیکھا، آواز دی، اماں فضہ یہ چھپا کر کیا لے جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ فضہ نے کہا، شہزادی کچھ نہیں، بس ایسے ہی حسین کی ایک چیز ہے جو حسین نے منگائی ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کہا، اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس وہ وقت بھی آیا جب آواز بلند ہوئی کہ تیروں پہ تیر۔ ہاں زادارو، جو وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، آواز آئی، حسین جب کے چلے تھے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھا میں رقاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔
آزادارو ایک مرتبہ زینب نے سوار کیا، حسین ایک مرتبہ میدان جنگ میں پہنچے، جنگ کا ارادہ کیا۔ تاریخ لکھتی ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے نے ایسا حملہ کیا، میمنے کو میسرے پر پلٹا، میسرے کو میمنے پر پلٹا، قلب لشکر سے آواز آئی حسین بس کر۔ بس ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے کرتے علی اکبر کے جنازے کے قریب پہنچے، آواز دی بیٹا اٹھو اپنے بابا کی جنگ دیکھو۔ بس ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے کرتے عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، کہا بھیا عباس حسین کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ جنازوں لاشوں سے آواز آئی مرحبا مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین۔ آزادارو بس وہ وقت بھی آیا کہ جب آواز قدرت آئی کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا سکے جا کے بس حسین بس۔ سر کو جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، جسے کچھ نہ ملتا تھا گرم ریت کو حسین کے زخموں پر پھینکتا تھا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ زہرا کی آواز آئی آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ شیمرد کا خلد خنجر چلا، نہر کا پانی اچھلنے لگا، آواز آئی حسین قتل کر دیے گئے، فرزند رسول قتل کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔